شاہکوٹ میں دن بہت روشن تھا. سونی اور حماد دونوں اسکول جا چکے تھے. حاجی اور نوریہ کالج تھیں. دا جان نے بی جان کو کچھ کہا, وہ مسکرا دی تھی. شاہبیر بینا بی جان بہت خوش نظر آئی تھی. اس نے کہا دا جان بس میرا تھوڑا سا انتظار کریں. تو میں نے سوچا اس میں حرج ہی کیا ہے, اگر بچہ سب کچھ خود درست کرنا چاہتا ہے. بی جان نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. بی جان باہر سارم صاحب آئے ہیں. ایک ملازمہ نے آ کر پیغام دیا تھا. سارم آج کل اسی قصبے میں جو اب شہر کی شکل اختیار کر گیا تھا ادھر ہی اپنے گھر میں ٹھہرا تھا, اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا. اچھا تو بچے کو بٹھاؤ اور زہرا کو بلا دو, بی جان نے اٹھتے ہوئے کہا تھا. دا جان کسی سوچ میں گم تھے. کیسی ہیں بی جان آپ؟ وہ ان کو دیکھ کر فرمبرداری سے کھڑا ہوا. میں ٹھیک ہوں میرے بچے, تم سناؤ. بی جان نے محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے بی جان کا ہاتھ ادب سے چوم لیا تھا. وہ تو نہال ہو گئی. بی جان نوریہ اور ہادیہ کالج سے نہیں آئی کیا؟ سارم نے پوچھا تھا. ارے بیٹا ابھی ڈرائیور جانے والا ہوگا, جب سے شامیر گئے تو ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی ہیں, بی جان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا. آپ اجازت دیں تو میں لے آتا ہوں, اور جب تک میں یہاں ہوں یہ کام خوشی سے کر سکتا. سارم نے خوشی سے کہا تھا. ارے بیٹا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے, پھپھو کی بیٹیاں ہیں تمہاری, جتنا حق شامیر لوگوں کا ہے اتنا تمہارا بھی ہے. بی جان کو کچھ زیادہ ہی پسند تھا سارم, اور پھر کار کی چابیاں اٹھاتا, بی جان سے پیار لیتا. وہ مسکراتا ان کے کالج کو رواں تھا. ایک نئی داستان اپنا آغاز چاہتی تھی. شاویز کے ہاتھ میں سیل فون تھا اور اس کے ماتھے کے تیور خطرناک تھے. علیہ سے ان کا ملنا اب مشکل ہو گیا تھا, اس لیے فون پہ بوس پہ برس رہی تھی. تم دونوں بھائی مجھے میرے حالات پہ چھوڑ کے دفع ہو جاؤ, میں مروں یا جیوں مجھے پرواہ نہیں ہے. لگی سمجھ تمہیں؟ باسط الوی اس کا وکیل ہے. یہ بات اس لڑکی کو چین نہیں لینے دیتی تھی. اور حقل سے پیدل لڑکی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس وقت دشمن سے زیادہ تمہیں خود کو بچانا چاہیے. ایک دشمن تمہارا کیس لڑ رہا ہے, یہ بات تمہارے کیس کو مضبوط کر رہی ہے. اور علیہ ایک بات یاد رکھو, اگر تم نے کوئی بکواس کی تو میں چاچو کو ساتھ لے جاؤں گا اور واپس آ کر تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے. باسط آ جائے گا, مجھے امید ہے تم عقل سے کام لوگی. اور مرزا کو یہاں سے لے جانا ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ وہ لڑکی ہار جاتی تھی. اور تن سے مسکراتا باسط الوی اس کے سامنے تھا. وہ اسے سوالات کے جوابات دے رہی تھی. کام کی بات پوری ہوئی تو وہ سیدھا ہوا. میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا علیہ, بالکل ویسی ہی جیسے توصیف خان کو نکلوا کر امریکہ بھیج چکا ہوں. کس قدر آرام سے بولا تھا. کیا توصیف خان نکل گیا؟ علیہ نے یکدم اٹھ کر کہا تھا. باسط نے مخصوص انداز میں اپنا براؤن کوٹ درست کیا. اس کی سبز آنکھوں میں جیت کی چمک تھی. علیہ نے ایک لمبا سانس لیا. اور تمہیں پتا ہے یہاں سے باہر آ کر میں سب سے پہلے کیا کروں گی؟ سبز شرٹ میں اس کی نیلی آنکھوں سے شعلے لپکے. کیا؟ باسط مسکرایا. تمہارے چہرے پہ تیزاب پھینکواؤں گی. پورے اعتماد سے کہتی, پیر سے کرسی کو ٹھوکر مارتی, اپنا ہونٹ چہرے پہ ڈالتی, جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتی. وہ اندر کو بڑی تھی. پیچھے بیٹھے باسط کا چہرہ دھواں تھا, مگر جلد اس نے خود پہ قابو پا لیا. جیل میں موجود وہ لڑکی اپنے ہی وکیل کو دھمکی دے کر گئی تھی. علیہ میر آخر چیز کیا ہے؟ باسط الوی کا پرکشش چہرہ سوچ میں گم تھا. اور یہ بات کون جانتا تھا کہ علیہ میر باہر نکل کر کیا کرے گی. علیہ میر کا کیس کچھ کرتا یا نہ کرتا, اس نے لینا آرتھر کو آسمان پہ ضرور پہنچا دیا تھا. وہ ایک لائیو شو میں تھی. میم لینا, آپ جو آج تک لوگوں سے چھپتی پھرتی تھی, آ کر کیا بات تھی اس کیس میں جس نے آپ کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا؟ نیوز اینکر نے سوال کیا تھا. کیونکہ جو لڑکا یہ کیس میرے پاس لے کر آیا اس کی شکل میرے مرحوم بوائے فرینڈ سے ملتی ہے, بڑے اعتماد سے اس نے جواب دیا تھا. اور زکا ہاؤس میں بیٹھے وہ سب جو اسکرین کے آگے جمے بیٹھے تھے, سب نے با کر شاویز کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اچھا تو تیرے کی شکل اس کے وہ سے ملتی تھی؟ ہاں. ویس تم نے تو ہمارے کو بتایا بھی نہیں. اپنے رویے اور اپنے مخلص پن سے وہ لڑکی ان دونوں کے قریب ہو چکی تھی. بس شامیر کبھی اس کے ولہانہ پن سے چڑ جاتا تو کبھی معصومیت کی وجہ سے یقین کر لیتا. ابھی بھی کمر پہ ہاتھ رکھے املیہ شاویز کو تنگ کر رہی تھی. یار وہ مذاق کر رہی ہوگی. جیسے املیہ اسے دیکھ رہی تھی, کیا پتہ کچھ اور بھی بول لیتی, اس لیے فوراً بولا تھا. کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اینکر نے دوبارہ پوچھا. جب تم ایسے بکواس سوال کرے گے تو ایسے ہی کہوں گی نا. ظاہری بات ہے میں علیہ میر کے کیس کے لیے اس شو میں آئی اور تم اپنا کاروبار چمکا رہے ہو. ایسے سوالات کا مقصد کیا ہے؟ وہ لڑکی بے قصور ہے, مجھے معلوم ہے, تمہیں اس کا ساتھ کیوں نہ دوں. لینا اب اپنا پرس اٹھا رہی تھی. مجھے اچھے سے پتا ہے اپنے چینلز کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسے گھٹیا سوالات تم لوگ کیسے لاتے ہو. میں آئی ایم سوری. اینکر گھبرایا. کیا سوری؟ تم مجھے اس معصوم لڑکی کے بارے میں سوالات کے میرے بارے میں سوالات کر رہے. لینا غرائی. معصوم. شامیر اور شاویز دونوں میں ایک آواز بولے تھے. شاویز کو تو غش آنے لگا تھا اور لینا آرتھر وہاں سے نکلتے ہوئے مسکرا رہی تھی. سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا. اسے اینکر کے کسی بھی سوال پہ ایسے بڑکنا تھا اور جذباتی انداز پہ علیہ کے حق میں بولنا تھا. اسے یقین تھا آج کے ٹاپ ٹرینڈ پہ یہی ہو جانے والا تھا اور علیہ کے لیے اچھا بھی یہی تھا. املیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا.
کوئی میرے کو بھی بتائے گا کیا ہو رہا ہے؟ املیہ نے ہاتھ ہلائے. میرے کو سب جاننا ہے، وہ دوبارہ بولی تھی اور شاہمیر کا پارا ہائی ہوا. دیکھو لڑکی، ایک تو تم پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی ہو، اوپر سے سر پہ سوار ہو اور سوالات ختم نہیں ہو رہے. ہماری جان چھوڑ دو. شاہمیر کو پتہ نہیں کیوں اس پہ غصہ آ جاتا تھا. املیہ یکدم خاموش ہوئی تھی. خاموشی سے اٹھی، اپنی جیکٹ اٹھائی اور باہر نکل گئی. مگر جاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرا ایک آنسو ساتھ پڑی میز پہ موجود تھا. شاویز نے شاہمیر کو گھورا. یار مجھے سمجھ نہیں آتی تم اس کو اتنا کیوں ڈانٹتے ہو؟ جیسے جہان اور پریتا ہمارے ساتھ مدد کرتے، تم ان کا شکریہ کرتے نہیں تھکتے، اور وہ جو ہر طرح سے ہمارا ساتھ دے رہی ہے اس کو تم نے اتنا ذلیل کر دیا. شاویز کو معصوم سی لڑکی پہ ترس آیا تھا. شاہمیر کو خود پہ غصہ آیا. اب جاؤ اس کے پیچھے. میں نے کبھی نہیں دیکھا اس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہو یا غلط بات کی ہو. وہ ایک آزاد معاشرے میں رہی ہے، اس کی سوچ آزاد ہے. شاویز نے کہا تھا لینا آرتھر ادھر ہی آنے والی ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں. شاویز تکیہ اٹھا کے صوفے پہ رکھتا لیٹ گیا تھا. شاہمیر باہر بھاگا. میں ہی بری ہے، شاہمیر صحیح کہتا ہے، میرے کو عقل نہیں ہے. میں اتنے سوال کرتی ہے وہ تنگ تو ہوگا نا. اور اونچا اونچا خود سے بولتی وہ زور زور سے رو بھی رہی تھی. آس پاس سے گزرتے لوگ اسے رک کر دیکھتے تھے. پتہ نہیں اتنی پیاری لڑکی کو کیا ہوا تھا. وہ ضرور سوچتے ہوں گے اگر میں تیرے سے سوری کرے تو کیا تو مانے گی؟ اسی کی طرح جیکر سی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا. املیہ گھومی. شمیر تو؟ اسے یقین نہیں تھا وہ اس کے پیچھے آئے گا. ہاں میں. شمیر نے کندھے اچکائے. سوری املیہ، میں زیادہ بول گیا تھا. وہ سادگی سے بولو. اور وہ جو املیہ ڈیسوزا تھی وہ چہکی تھی اور بھاگ کے اس کے گلے لگ گئی. تو کتنا اچھا ہے شمیر. اور شاہمیر نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے الگ کیا. اف یہ مغرب کی عورتیں. شاہمیر نے دل میں سوچا تھا تم خود سے باتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ ساتھ چل رہے تھے جب شاہمیر نے پوچھا. جب کوئی اور بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو خود سے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے شاہمیر. میرے کو بھی ہو گئی. وہ نم آنکھوں سے بولی تھی مگر لب مسکرا رہے تھے. شاہمیر خاموش ہو گیا. اچھا اب میرا کام کا وقت ہو گیا ہے، میرے کو جانا ہوگا. تو جا کر کیس کے بارے میں سوچ. تو نے وہ سبھاش کے بھائی کو بھی تو دیکھنا ہے نا. املیہ نے مسکرا کر کہا تھا. تم تو اکیلی ہو نا شاید املیہ، تو تم اتنا کام کیوں کرتی ہو؟ شاہمیر کو پتا تھا وہ صبح 9 سے 4 تک ایک شاپنگ سینٹر پہ ہوتی تھی اور پھر 8 سے 10 تک مائیکل کے کلب اور اس کے بعد 1 گھنٹہ ریسٹورنٹ پہ. کبھی کبھی اسے دیکھ کر شاہمیر اور شاویز حیران ہو جاتے تھے. املیہ خاموش رہی تھی. شاید اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. چلو ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو. شاہمیر اسے بائے بولتا آگے بڑھ گیا تھا. وہ ان دونوں کو پک کر کے گھر لے آیا تھا. آج ہادیہ پیچھے بیٹھی تھی اور نوریہ سارم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ. نہ جانے کیوں نوریہ کا دل دک دک کر رہا تھا. اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سارم کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. گھر پہنچ کر ہادیہ اتر کر اندر چلی گئی تھی جبکہ نوریہ وہیں بیٹھی رہی. تم نے اندر نہیں جانا؟ سارم نے حیرت سے کہا تھا. دیکھو سارم وارم جو بھی ہو تم کچھ تو شرم کرو، میں تمہاری پھپھو کی بیٹی ہوں. گھنگریالے بال اوڑھ کر لبوں پہ آ گرے تھے. اس نے غصے سے پیچھے کیے. سارم ہکا بکا بھی تھا اور مسپرائز سا بھی. وہ دونوں قریب تھے. نوریہ کا چہرہ غصے میں تھا مگر سارم کے دل میں احساسات جاگے. مگر میں نے کیا کیا ہے نور؟ اف کس قدر پیارا لہجہ تھا اس کا. نوریہ کا دل دھڑکا. یہ جو مجھے گور رہے تھے کیا مجھے سمجھ نہیں آتی؟ اور نوریہ نام ہے میرا. نوریہ نے گھبرا کر کہا تھا. اچھا تو کیا سمجھ آئی تمہیں؟ سارم کو اس کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. نوریہ جو اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچ رہی تھی اس کا دل عجیب ہوا. پیچھا چھوڑ میرا. غصہ روکتی وہ باہر نکلنے کو تھی جب سارم نے فوراً اس کا بازو پکڑا. نوریہ نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا تھا. میں نے تمہارا پیچھا نہیں کیا ہے نوریہ، میں تو تمہیں ساتھ لے کر چلنے کا سوچ رہا ہوں اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو. وہ اس دنیا کے شاندار مردوں میں سے ایک تھا. اس نے دل کی بات کو زبان کا سہارا دے کر اس کو بہت اونچا مقام دیا تھا. نوریہ کا چہرہ زرد ہوا. وہ تو محبتوں سے خوفزدہ سی لڑکی تھی. اس کے سامنے جو کہانی تھی وہ سارم کے لہجے میں محبت کی خوشبو پا کر گھبرائی. 2 موٹے آنسو گالوں پہ گرے. سارم کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تھا. وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی. سارم نے ایک پل سوچا اور وہ اس کے پیچھے بڑھ گیا تھا. شکر ہے ان کا سامنا کسی سے نہیں ہوا تھا. وہ کمرے میں جا کر ہادیہ کے گلے لگ کے رو رہی تھی. اف یار نوریہ. سارم جو اس کے پیچھے تھا فوراً دروازہ بند کیا. کوئی سن لیتا تو کیا ہوتا. کیا ہوا نوریہ؟ سارم بھائی کیا ہوا؟ ہادیہ کا معصوم دل کانپ رہا تھا اور سارم کا نام سن کر نوریہ فوراً ہادیہ سے الگ ہوئی. وہ ڈر کے سارم کو دیکھ رہی تھی. وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. ہادیہ نے دونوں کو دیکھا اور وہ باہر چلی گئی تھی. نوریہ ہاتھ میں رو رہی تھی. سارا اعتماد اور غصہ نہ جانے کہاں غائب تھا. نوریہ مجھے تم سے پیار ہو چکا ہے. تم مجھ سے پہلی نظر کی محبت کہہ سکتی ہو. یقین کرو میں تمہارے علاوہ کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا.
بلیک شرٹ میں ملبوس وہ ہینڈسم سا لڑکا جس کی آنکھیں گہری سبز تھی، وہ بیڈ پہ بیٹھی نوریہ کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس کا ایک ہاتھ تھامے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، نوریہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ مگر کس سے؟ سارم بیچارہ پریشان ہوا۔ محبت سے۔ نوریہ کے لب ہلے تھے۔ تو تم محبت نہ کرو، بس شادی کر لو مجھ سے، محبت بس میں کر لوں گا، وہ التجا سے بولا تھا۔ ایک مان تھا، ایک تاج تھا جو اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کے سر پہ رکھا۔ شادی؟ تم شادی کرو گے مجھ سے؟ وہ کس قدر معصوم تھی۔ سارم کا دل کیا اسے خود میں سمو لے، مگر کنٹرول کر گیا تھا۔ ہاں شادی، اس نے دوبارہ کہا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے بال گنگریالے تھے، وہ ہادیہ کی طرح گوری نہیں تھی، نہ اس کی طرح لمبا قد تھا۔ وہ امیر خاندان کا سب سے نارمل بچہ تھا، باقی سب کو حسین کہا جاتا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے انتہا معصومیت اور بول پن تھا۔ وہ رشتوں سے محبتوں میں گندی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے قدموں میں بیٹھا لڑکا شاندار تھا، صاف رنگ، اونچا لمبا چوڑا، سبز آنکھیں، براؤن بال، لندن سے پڑھا لکھا شاندار مرد۔ خوبصورت دل والوں کو قسمت بھی خوبصورت ہوتی ہے، اور نوریہ میر کا دل جب اتنا خوبصورت تھا تو قسمت کیوں نہ خوبصورت ہوتی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، مگر اس نے اپنا ہاتھ سارم کے ہاتھ سے نہیں نکالا تھا۔ تو نوریہ میر بتائیں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اب گھٹنوں کے بل پرپوزل انداز میں بیٹھا تھا۔ دروازے پہ ہادیہ کا دل خوشی سے دھڑکا۔ وہ بھاگ کے اندر آئی۔ نوریہ نے بہن کو دیکھا، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں کروں گی، اس لڑکی نے ہاں بولی، اور سامنے بیٹھا مرد شاد ہوا۔ محبت کی کچھ داستانیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، کتنی آسان ہوتی ہیں، کتنی دلکش ہوتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور ان کو دیکھتی ہادیہ نے دل میں سوچا تھا۔ وہ بھاگ کر کچھ پیسے لے آئی، بہن کا صدقہ اتارا تھا۔ وہ تینوں مسکرا رہے تھے، خوش تھے۔ سارم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ہادیہ نے دیکھا اب وہ نوریہ کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھا، مگر اس کا ہاتھ ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ ہادیہ میر جو قسمت کی ماری تھی، اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں کہیں بہن کو نظر نہ لگ جائے۔ ہادی، نوریہ نے پکارا، ادھر آؤ۔ اور نوریہ کی ایک طرف بیٹھا سارم اور ایک طرف ہادیہ۔ سارم نے وہ لمحات کیمرے میں بند کیے، ایک خوبصورت کہانی کا خوبصورت موڑ۔ شاویز اور شاہمیر دونوں ڈھونڈ کے تھک چکے تھے، مگر اس بندے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور پھر لینا آرتھر نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور اس بندے کی کچھ معلومات ان کو لا کر دی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ تینوں ایملیا جس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی وہاں موجود ہے۔ آکاش سنگھ وہ اس علاقے سے دور تھا، اور پھر شاویز اس لوکیشن پہ جھکا غور کیا۔ شٹ یار، یہ وہی جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے علیہ کو رکھا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں۔ شاویز کا پرکشش چہرہ پریشان نظر آیا۔ مگر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ لینا نے بھی توجہ سے کہا۔ دیکھو، ان کو پتا ہے کہ اس جگہ کا مجھے اچھے سے پتا، اس وجہ سے وہ اسے وہاں لے گئے کہ ہمیں بلا سکیں۔ شاویز کا نقطہ نظر صحیح تھا۔ شاہمیر اور لینا نے بھی اقرار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے سخت انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ لوگ اس آدمی کو پولیس میں لے گئے تھے، علیہ کا سارا کیس خراب ہو جائے گا۔ غلطی میری ہی ہے، شاہمیر نے پریشانی سے کہا تھا، اور ہم خود بھی پولیس کے پاس نہیں جا سکتے۔ شاویز نے بھی تھک کر سر کرسی سے لگایا تھا۔ تم سب پریشان ہو نا، میرے کو سارا پتا چل رہا۔ ان کے سامنے کافی رکھتی ایملیا کی نظریں شاہمیر پہ تھی۔ ہاں پریشان ہیں، تم جادو کی چھڑی لے آؤ اور سب اچھا کر دو۔ شاہمیر پھر تلخ ہوا۔ یار پریشان ہے تو پریشان ہی نظر آئیں گے نا۔ شاویز نے بات بدلی، اور پھر جب وہ تینوں باہر نکلے تو وہ بھی فری ہو چکی تھی۔ میں لینا کو چھوڑ آتا ہوں، تم ایملیا کے ساتھ چلو، میں گھر ہی آ رہا ہوں، شاویز نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ شمیر، کیا تو میرے کو نہیں بولے گا کیوں پریشان ہے؟ ایملیا اور خاموش رہے۔ یہ کس کتاب میں لکھا تھا بھلا؟ شامیر کو معلوم تھا جب تک وہ سب سن نہیں لے گی اسے چین نہیں آئے گا، اس لیے گاڑی چلاتا وہ اسے بتا رہا تھا۔ گاڑی روکو شمیر، وہ اچانک بولی تھی۔ مگر کیوں؟ شامیر نے تپ کر پوچھا۔ روکو تو؟ وہ ہاتھ بھی ہلا رہی تھی، بول بھی رہی تھی۔ یہ ایک آبادی سے دور نسبتاً خاموش علاقہ تھا جہاں کچھ بلڈنگز کا کام ہو رہا تھا۔ وہ دونوں باہر اتر آئے تھے۔ میں تیرا کام کرے گی، ایملیا نے اعتماد سے کہا۔ وٹ؟ شاہمیر کو غصہ آیا۔ ہاں میں کرے گی، تو دیکھ میری بات سن۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ شامیر کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ شاویز کا میسج آیا تھا، کہاں ہو؟ اس نے ایڈریس بھیج دیا۔ ایملی ابھی بھی شروع تھی۔ شاہکوٹ پاکستان۔ نوریہ نے جب کمرے میں قدم رکھا، ہادیہ بازو ہاتھ پہ رکھے لیٹی تھی۔
تمہیں شاہمیر بھائی آج بہت یاد آ رہے ہیں نا؟ نوریہ نے ڈر کے پوچھا تھا۔ ہادیہ خاموش رہی۔ مجھے معلوم ہے، اور پھر نہ جانے نوریہ کو کیا سوجی، اس نے کال ملا دی تھی۔ بروم، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم وہاں تیار ہو کر فوٹوگرافر بن کر جاؤ گی اور وہاں ڈرامہ رچاؤ گی، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے تم اکیلی اس جنگل والے علاقے میں کیا کر رہی ہو؟ اور خدا نخواستہ اگر وہ تمہیں… شامیر خاموش ہو گیا تھا۔ ارے شمیر، میں کون سا وہاں اکیلا جائے گی؟ تم میرے کے ساتھ ہوئے گا، باقی ٹیم بھی ہوگی، بس میں سامنے جائے گی۔ املیہ اسے منا رہی تھی۔ نہیں، میں اکیلا جاؤں گا اور کوئی نہیں۔ شامیر نے سختی سے منع کیا تھا اور تبھی اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ نوریہ، شامیر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد آیا۔ ہاں نوریہ بچے، کیسی ہو؟ اس نے کان سے سیل فون لگایا تھا۔ شاہکوٹ، پاکستان۔ جیسے ہی شاہمیر کی آواز سنائی دی، نوریہ نے مائک اوپن کر دیا تھا۔ ہادیہ نے فوراً بازو سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مائی، آپ کیسے ہیں؟ نوریہ بول رہی تھی اور ہادیہ نے مٹھیاں بھینچی۔ اسے لگا اس کے دل کی دک دک کی آواز وہاں موجود شاہمیر بھی سنے گا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور نوریہ، گھر میں سب کیسے؟ اور ہادیہ، وہ کیسی؟ وہ خود بھی جھجک گیا تھا اس کا نام لیتے ہوئے۔ جب سے حالات اور جذبات بدلے تھے، اب سب کچھ بدلتا جا رہا تھا۔ نوریہ نے ہادیہ کو دیکھا۔ بات کرو گی؟ اشارے سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے سر ہلا کے منع کیا، مگر چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کتنے دن بعد اس کی آواز سنی تھی۔ ہادیہ کو فلیش بیک میں ہنستا مسکراتا اس کا خیال رکھتا شاہمیر یاد آ رہا تھا۔ وقت کیوں بدل جاتا ہے، اس نے اذیت سے سوچا۔ بروم، شاہمیر کو سیل فون پہ بزی دیکھ کر وہ ایک طرف بڑھ گئی تھی اور تبھی شاہمیر نے آواز سنی تھی۔ شمیر، اگر تو میرے کو نہیں لے کر جائے گا تو میں یہاں سے کود جائے گی، املیہ نے جلا کر کہا تھا۔ شاہمیر جو فون کال آنے پہ مصروف ہوا تھا، اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ املیہ کی بچی، نیچے اترو۔ وہ اس قدر اونچی بلڈنگ پہ پہنچی کیسے؟ شاہمیر کا دل کیا کس کے تھپڑ لگائے اسے۔ تیرے کو میری بات نہیں ماننی، تو میرے کو بچا بھی مت۔ سبز آنکھیں جلملائی تھی۔ شاہمیر کو یہ نہیں پتا تھا وہ کال پہ بھی تھا، اور کال بھی جو پاکستان سے تھی۔ نوریہ کے ساتھ کان لگائے ہادیہ کے کانوں میں حرف پہ حرف اس کے الفاظ اترے تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں، وہ مسکان ایسی تھی کہ جسے دیکھ کے رونے کو دل چاہے گا۔ اچھا، تو تیرے کو مرنے کا شوق ہے؟ شاہمیر نے سیل فون اب جیل میں ڈال دیا۔ ہاں، مگر اگر تو میرے کی بات نہ مانا تو؟ املیہ جیسے اپنا سر ہلا رہی تھی۔ شاہمیر کو پورا یقین تھا وہ نیچے آ گرے گی۔ چلو کودو پھر، شاباش۔ دونوں بازو سینے پہ لپٹتا وہ مسکرا رہا تھا۔ املیہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ تو کتنا برا ہے رے شمیر، میں مر جائے گی۔ املیہ کو واقعی یقین نہیں آیا۔ چلو کودو بھی، شاباش۔ اور انڈین موویز کی طرح میں ہاتھ کرتا بھاگوں گا، تمہیں تھام لوں گا، پھر ہماری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی، ایسے نا؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور املیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے تب تک کوئی پہنچ آیا تھا اور شاویز نے ایک ہاتھ آگے کر کے اسے کھینچ لیا تھا۔ شاہمیر نے سیل دوبارہ نکالا۔ اگر نوریہ نے کچھ سنا ہوا، اسے نہیں پتا تھا ہادیہ بھی حرف بحرف سب سن چکی ہے۔ شاویز کے ساتھ آتی املیہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شاہمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ ڈر کے شاویز کے پیچھے جھک گئی تھی۔ یار ہوا کیا ہے آخر، مجھے بھی بتا دو۔ شاویز ایک ہاتھ سے املیہ کو چھپاتا زور سے بولا تھا۔ اس تیسمار خان سے پوچھو کیا کہہ رہی ہے۔ شاہمیر نے غصے سے کہا تھا۔ املیہ کا دل کیا بتا دے، اگر وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی تو اس لیے کہ شاہمیر کی جان بچا سکے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی بروم کا قانون اور لوگ۔ مجھے لگتا ہے املیہ صحیح کہہ رہی، شاویز نے بھی کچھ سوچ کر کہا تھا۔ اگرچہ یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی تھی، مگر وہ کیا کرتے وقت ہی ایسا تھا، اور املیہ جو نہ جانے کیوں خود کو مارنے پہ تلی تھی، اس نے خوشی سے شاویز کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شاہمیر نے تھک کے سر جھکا لیا۔ اب کیا کہے وہ ان دونوں کو۔ سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے۔ ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کار بند اصول وفا نہ تھے۔ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے۔ کیوں تاد غم ہمیں نے مطلب کی برا کیا، ہم سے جہاں میں کشتہ غم اور کیا نہ تھے۔ گر فکر زخم کی تو خطاوار ہیں کہ ہم، کیوں محو مدح خوبی تیغ ادا نہ تھے۔ ہر چارہ گھر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ لب پر ہے تلخیے میں یہ ایام ورنہ فیض،
ہم تلخی کلام پہ مائل ذرا نہ تھے۔ فیض احمد: ہادیہ تم غلط مت سمجھو، دیکھو شک وہ واحد بیماری ہے جو محبت کو دمک کی طرح چاٹ جاتی۔ نوریہ نے گھبرا کر کہا تھا۔ کون سی محبت؟ وہ محبت جو صرف میں نے پا لی۔ ہاں، اس میں شاہ میر کا کیا قصور؟ چاہے شرمین ہو یا کوئی اور، بات تو ایک ہے، وہ اپنی سوچوں کا مالک ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ وہی کرتا ہے جو اسے ٹھیک لگتا، اور ایک آزاد انسان ہے، محبتوں سے، چاہتوں سے، سب سے۔ ہادیہ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ نہیں ہادیہ، ایسی ہار نہیں، ان کو فرق پڑتا ہے، ان کو زندگی میں جیسے تم ہو ویسے کوئی نہیں۔ وہ کیسے سمجھاتی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ نوریہ خدا کے لیے چپ کر جاؤ، غصے سے کہتی وہ باہر چلی گئی تھی۔ نوریہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے دوبارہ سیل فون اٹھایا اور ہادیہ شاہ میر کے کمرے میں جا کر اس کے تکیے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ وہ ایک کمزور کردار تھا، اسے کمزور رہنا تھا، وہ جتنا خود کو مضبوط کرتی وہ کمزور ہو جاتی تھی۔ اسے خود پہ غصہ اور ترس بیک وقت آیا تھا۔ وہ وہاں ایک جگہ بیٹھے سارا پروگرام طے کر رہے تھے جب شاہ میر کا سیل بجا۔ ہادیہ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ املی اور شاویز کو وہیں چھوڑ کر وہ ایک طرف بڑھا تھا۔ شاہ میر بھائی، وہ ہادیہ نے آپ کی باتیں سن لی، آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوریہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ شٹ یار، شاہ میر کو لگا ہر چیز خراب ہو گئی ہے۔ نوریہ اسے سمجھاؤ، اس کی محبت اتنی کمزور کیوں ہے؟ وہ خود پہ اعتماد کرنا کب سیکھے گی؟ وہ تیزی سے بول رہا تھا۔ آپ نے اسے اعتماد دیا کب ہے جو وہ سیکھے گی؟ نوریہ بھی تلخ ہوئی۔ نوریہ نے کال کاٹ دی تھی اور شاہ میر اسے لگا اس کی زندگی میں ہر چیز خراب ہو رہی ہے۔ اگر اس مقام پہ بھی وقت پہ ہادیہ کا معاملہ ٹلتا تو اب خراب کر جاتا۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ اوہ پاگل لڑکی، وہ جب سوچتا ہادیہ کا کیا حال ہوگا، اسے باقی سب بھولنے لگا تھا۔ اور تبھی اس کے دماغ میں خیال آیا، وہ بھاگا تھا۔ شاویز یار میری بات سنو، شاہ میر نے پریشانی سے کہا تھا۔ یار مگر ایک معاملہ تو نپٹا لو۔ شاویز نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، یار تم سمجھ نہیں رہے، یہ سب بعد میں ہو جائے گا، ابھی تم میری بات سنو۔ شاہ میر کو ہر چیز بھولنے لگی تھی، کم سے کم کوئی تو ہو جو اس کا ساتھ دے، اور شاویز میر جو ہر بات سے بے خبر تھا اسے پریشانی ہوئی۔ املیہ بھی شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ یار وہ ہادیہ، شاہ میر کے منہ سے بس اتنا نکلا اور شاویز بھاگ کے اٹھا۔ ہادیہ، ہادیہ کہانا تم نے، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ شاویز نے ایک ہی بار کئی سوالات کیے تھے۔ شاہ میر نے املیہ کو دیکھا، کچھ وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ املیہ اٹھی، تم بات کرو، میں تیرا گاڑی میں ویٹ کرتی ہے۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے شاہ میر کے لیے ایک نیا محاذ تھا شاویز کی صورت میں۔ اچھا تو شاہ میر، اب املیہ بھی چلی گئی، اب بتاؤ تم مجھے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ شاویز کو فکر ہو رہی تھی۔ شاہ میر نے ماتھا مسلا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات شروع کہاں سے کرے۔ شاویز تم ایک کام کرو، مجھ سے وعدہ کرو جب تک میں ساری بات بول نہیں لوں گا، جو ہو جائے تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ شاہ میر واقعی گھبرا رہا تھا، دوست بھی تھا، وہ بھائی بھی، مگر سب سے پہلی بات وہ ہادیہ کا بھائی تھا۔ یار تم کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ شاویز بہت پریشان ہوا۔ وعدہ کرو پہلے۔ شاہ میر کی کشادہ پیشانی پہ پسینہ تھا۔ ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں شاویز، اور کرتا بھی کیا۔ اور پھر شاہ میر شروع ہوا، وہ ہر بات بتا رہا تھا ہادیہ کے بارے، اپنے بارے۔ شاویز کا چہرہ کبھی سرخ پڑتا اور کبھی پیلا، اور جب وہ خودکشی کے بات پہ پہنچا تھا شاویز کو لگا وہ ڈر گیا ہے۔ اس کی لاڈلی بہن، اس کی ماں، اس کی چھوٹی نوریہ، وہ سب کس حالات میں تھا؟ وہ ان کا اکلوتا بھائی بیٹا یہاں تھا، اور شاہ میر جس کے بھروسے وہ سب چھوڑ آیا تھا۔ شاہ میر جب بول بول کے تھک گیا، وہ وہیں پتھر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب تم بول لو شاویز، اس نے کہا تھا، اور شاویز اس کی گریبان پہ جھپٹا۔ ایک زوردار گونسا شاہ میر کے منہ پہ پڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اتنا رلانے کی؟ ہاں بولو۔ ایک اور موقع شاہ میر کے چہرے پہ پڑا تھا جہاں سے اس کا خون رس آیا۔ شاہ میر اس کے نیچے تھا، اسے امید نہیں تھی شاویز اتنا سخت رد عمل دے گا۔ کیا کرتا ہے تو ویز، چھوڑ دے۔ املیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میں تمہارے بھروسے چھوڑ کے آیا تھا، میں نے یہاں کیسے کیسے حالات دیکھے، صرف اور صرف خاندان کو جوڑنے کے لیے، اور تو وہاں اپنی عمر کا ٹوکرا، اپنے وقار، اپنی عزت کی خاطر میری بہن کو خون کے آنسو رلاتا رہا۔ شاویز نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ شاہ میر کا چہرہ اچھا خاصا سوج چکا تھا۔ املیہ اچک اچک کر اس کے چہرے پہ پھونکے مار رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ شاویز تم جاتے ہو چلتے، مجھے کیا سمجھ گیا؟ ہمیشہ داجان نے مجھ سے مشورے کیے، تم سب چھوٹے تھے تو میں بڑا ہوتا گیا، میں کیا کرتا، وہ مجھے، اس نے بات چھوڑ دی۔ چھوٹی بچی لگتی تھی مجھے، مگر میرے جذبات کب بدلے مجھے بھی نہیں پتہ چلا۔ میں نے بھی ایک ایک پل اذیت دیکھی ہے، صحیح ہے اسے کھونے کا ڈر، اسے پانے کی سوچ،
اور پھر سب کے رویے. شامیر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. املیہ بھاگ کر کار سے پانی لے آئی. ویس تو پانی پی لے، دیکھ میری بات مان، پھر شامیر کی بات سننا. کچھ وہ سمجھ چکی تھی. شاویز نے پانی کی بوتل پکڑ کر منہ سے لگائی تھی. املیہ نے اپنے گلے سے اسکارف اتارا، اس پہ پھونکے مار مار کے وہ پورے قدموں سے اچک کر شامیر کے چہرے پہ رکھتی تھی. ساتھ سب آنکھیں رواں تھی. املیہ پلیز. شامیر نے نرمی سے اسے منع کیا. ویس دیکھ کتنا مارا ہے تو نے اسے. املیہ نے روتے ہوئے شاویز کو دکھا دیا. شاویز نے شامیر کو دیکھا. اس کا منہ سوج رہا تھا، ناک سے خون آ رہا تھا. اس کا ماتھا شاید پتھر پہ لگا تھا جو پھٹ چکا تھا. شاویز کے دل کو کچھ ہوا. وہ اس کا بڑا بھائی تھا. شاویز کو بچپن میں کوئی مارتا وہی اس کا ساتھ دیتا تھا، مگر دوسری طرف ہادیہ میر تھی، گھر کا سب سے نازک بچہ. شاویز بھائی سوچ سکتا تھا اس نے محبت کا بوجھ کیسے اٹھایا ہوگا. وہ محض 19 سال کی تھی اور وہ ان کاموں میں کیسے پڑ گئی. یا اللہ میں پاگل ہو جاؤں گا. شاویز دونوں ہاتھوں میں سر دیے وہیں بیٹھ چکا تھا. وہ معاملات کو جتنا ٹھیک کرتا تھا وہ اتنے خراب ہو جاتے تھے. شامیر جتنا بھی ڈانٹتا، وہ پاگل سی لڑکی اس کے خیال کرنے میں مگن تھی. یہ کیسی سوچ تھی، یہ کیسی لڑکی تھی جو سب جان چکی تھی، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا. اسے بس شامیر کے زخم نظر آ رہے تھے. کیسا خوش نصیب شخص تھا وہ جو چاہتوں میں نہایا ہوا تھا. شامیر آہستہ سے چلتا ہوا شاویز کے قریب گیا تھا. مجھے معاف کر دو شاویز. شامیر نے سر جھکایا. وہ اس سے بڑا تھا. شاویز کو یکدم اس پہ بھی ترس آیا. وہ شاندار سا مرد جس کی مثال کہیں نہیں ملتی تھی، اس سے مار کھا کر سر جھکائے بیٹھا تھا. تو وجہ محبت تھی. ہادیہ میر کی محبت، شاویز میر کی محبت. شاویز نے اسے گلے لگا لیا تھا. سوری یار، میں خود پہ قابو نہیں رکھ پایا. شاویز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کوئی بات نہیں، شاید یہ تھپڑ مجھے تھوڑی دیر پہلے پڑ جاتے تو بات آج یہاں تک نہ آتی. شامیر نے افسردگی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا تھا. ابھی تو رات بھی گہری ہو گئی ہے اور میرا دماغ بھی جل رہا ہے. ابھی آرام کرتے ہیں، کل اس موضوع پہ سوچیں گے. شاویز نے تھک کر کہا تھا. تیرے کو پہلے اسے ڈاکٹر پاس لے جانے ہے. املیہ بس شامیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی. شاویز نے دکھ سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تھا. سب آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھی. شامیر سمجھتا نہ شاویز اس کے دل اچھے سے سمجھ رہا تھا. اس نے تھکے ہوئے انداز میں املیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. آنکھیں نم تھی. املیہ نے حیرت سے شاویز کو دیکھا. میں اسے ڈاکٹر پاس لے جاتا ہوں پہلے، اس کے بعد ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں گے. شاویز ایک نرم دل انسان تھا، سب سے محبت کرنے والا. اسے املیہ کی آنکھوں میں ٹوٹی کرچیاں چبھ رہی تھیں. نہیں ویز میں چلی جائے گی، میرے کو عادت ہے اکیلے سفر کی. نم آنکھوں سے مسکراتی وہ اپنے بیگ کے لانگ اسٹرپ ٹھیک کر رہی تھی. ڈوم کی سرزمین پہ املیہ کا کردار شاید سنہری پری جیسا تھا. شاویز نے اسے جاتا دیکھ کر سوچا اس کا اسکارف شامیر کے ہاتھ میں تھا جو اس نے زخم پہ باندھا ہوا تھا. تو املیہ جان، تیری قسمت میں بس وہی ہے جو تو سوچتی ہے. میں تو پہلے کہا تھا دل نہ لگا، پر تو سنتی کہاں ہے میری. وہ خود سے باتیں کرتی مسکراتی جا رہی تھی. یہ میری انا کی شکست ہے. نہ دعا کرو نہ دوا کرو، جو کرو تو اتنا کرم کرو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. یہ جو ایک ترکشے وقت ہے، ابھی اس میں تیر بہت سے ہیں. کوئی تیر تم کو نہ آ لگے، میرے حال دل پہ یوں نہ ہنسو. میں نہ کیسوں نہ ہوں کوہ کن، مجھے اپنی جاں عزیز ہے. مجھے ترک عشق قبول ہے جو تمہیں یقین وفا نہ ہو. جو تمہارے دل میں شکوک ہیں تو یہ عہد نامے فضول ہیں. یہ تمہارے خط ہیں سنبھال لو، جو میرے خطوط ہیں پھاڑ دو. جو کوئی کسی کو ستائے گا تو گلہ بھی ہونٹوں تک آئے گا. یہ تو ایک اصول کی بات ہے، جو خفا ہو مجھ سے تو کوئی ہو. اقبال عظیم. شاہکوٹ. پیلا قمیص پہنے، بال ابھی دھوئے تھے اس لیے گیلے کمر پہ ڈالے ہوئے تھے. ناک کی نوز پن جو کل ہی اس نے پہنی تھی چمک رہی تھی. کل سے اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی تھی. ہادی، نوریہ نے پکارا. اس نے کتاب پر سے سر اٹھایا. ہاں بتاؤ، ہادیہ نے نوریہ کو دیکھ کر کہا تھا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا. تمہارا فون کدھر ہے؟ نوریہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا. ضرورت نہیں تھی اس لیے بند کر دیا. تم بتاؤ، کیا سارم کی کال ہے؟ ہادیہ کو خبر نہیں تھی دوسری طرف کون تھا، اس لیے اس نے نوریہ کے حوالے سے سارم کا نام لیا تھا. مگر دوسری طرف شاہمیر کے ماتھے پہ بل پڑے سارم کے نام پہ. ہادی شاہمیر بھائی ہیں، نوریہ نے ڈر کے بتایا. ہادیہ کی کتاب پہ گرفت ڈھیلی ہوئی. چہرے کا رنگ ایک بار بدلا، مگر یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہادیہ میر کی تبدیلی کی. شاہمیر کون؟ بہت اطمینان سے سوال ہوا. نوریہ کی آنکھیں پھٹی تھیں اور دوسری طرف موجود شاہمیر کو لگا اس نے غلط سنا ہو. کیا کہہ رہی ہے یہ؟ ہاں کیا پوچھو اس سے؟ منہ سے ہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہادی یار، نوریہ روحان سی ہوئی.
یار میں نے کیا کہا ہے، تم ایسے کیوں دیکھ رہی مجھے؟ اچھا کیا اپنا شاہمیر کی کال ہے، مطلب حماد کے بھائی کی؟ اے لو، اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ نوریہ کا دل کیا وہیں بیٹھ جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے، اب یہی پہچان رہ گئی تھی میری، کمال ہو گیا۔ دوسری طرف شاہمیر چلایا۔ نوریہ کبھی اس کی سنتی کبھی ہادیہ کو دیکھتی۔ ہادی بات تو کرو۔ نوریہ آگے آ کر منت سے بولی، ہاں ضرور کروں گی میری پیاری بہن، بس یہ ایک باب پڑھ لوں، بہت اچھی جگہ ہے ناول، پھر کرتی ہوں بات، تب تک پلیز تم جاتے ہوئے ایک کپ چائے بھجوا دینا۔ حشاش بشاش لہجہ۔ شاہمیر کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ دوبارہ کتاب کی طرف مگن ہو گئی تھی۔ نوریہ نے اسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، شاید یہ ہل گئی ہے، وہ بیچاری ڈرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ چائے ضرور بھجوا دینا نوریہ۔ وہ دروازے پہ تھی جب اس نے دوبارہ کہا تھا، ہاں ضرور۔ نوریہ بیچاری ہکلا کر بولی، حد ہے یار۔ شاہمیر نے کال کاٹ دی۔ نوریہ وہیں کھڑی تھی، اب کیا کروں؟ ہاں چائے بھجواتی ہوں، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ روم۔ واہ ہادیہ صاحبہ، کمال ہو گیا، بس کمال۔ شاہمیر کالی شرٹ میں لال پیلا ہو رہا تھا، اس مسئلے کی وجہ سے لیہ کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ رہا تھا۔ شاہویز اور انگلیہ لینا کی طرف گئے تھے۔ پلان کے مطابق ان کو کل رات آکاش سنگھ پہ دعویٰ بولنا تھا۔ وہ بار بار شاہویز کو کال کر رہا تھا جس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ شاہمیر نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ رات بھی زکر چاچی اور مریم چاچی کو صفائیاں دے دے کر تھکے تھے وہ، اس کے چہرے کو کیا ہوا؟ بہت خوب ہادیہ، بہت اچھے بدلے لے رہی ہو، وہ جوتا پہنتا سوچی جا رہا تھا، اور لینا آتھر کے سامنے بیٹھا وہ کال پہ تلملا رہا تھا۔ علیہ تمہیں یہ ساری باتیں پتہ کہاں سے چلتی ہیں یار؟ آخر ہو کیا چیز تم؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ اچھا تو مجھے تم لوگوں نے دودھ پیتی بچی سمجھا ہوا ہے؟ بولو کیا شاہمیر کو کسی نے مارا نہیں ہے؟ اور کیا تم دونوں آج کل ایک لڑکی کے ساتھ نہیں گھوم رہے؟ وہ تلملائی، شکر ابھی یہ نہیں پتا تھا شاہمیر کو مارا کس نے۔ شاہویز نے سکھ کا سانس لیا۔ تم اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہے، پہلے جو تم نے باسط الوی کو کہا ہے وہ اچھا خاصا غصے میں ہے۔ شاہویز نے گرکا، اوہ بس چپ کر جاؤ، میں نے منت نہیں کی تھی کہ اس الو کو میرے پیچھے لگا دو، اور یہ دھمکی کسے دے رہے ہو؟ جو کہا ہے کروں گی میں۔ علیہ میر اور کوئی بات سمجھے؟ شاہویز نے تھک کر سوچا۔ ادھر مجھے دو فون، لیلا نے کہہ کر اس کے ہاتھ سے سل لے لیا۔ شاہویز نے آواز اوپن کر دی۔ املیہ تو بیچاری سہم کے بیٹھی تھی، ویسے بھی اس نے لیہ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ ڈرتی تھی۔ ہاں اس نے لیہ کو دیکھا نہیں تھا، جب وہ میڈیا پہ آتی تھی اس کے چہرے پہ ہوڈ ہوتا تھا۔ سنو لڑکی، تم جیل میں کھڑی ہو کر اپنے وکیل کو مارنے اور چہرے پہ تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دے رہی، کچھ تو شرم کرو۔ ادھر ہم سب پاگلوں کی طرح ہم تمہیں بچا رہے، آخر چیز کیا ہو؟ لینا آرتھر نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا، پہلی بات تو میرا نام علیہ میر ہے، بروم سارا جانتا ہے علیہ میر کا نام۔ دوسری بات یہ کہ تم جو مجھے پاگلوں کی طرح بچا رہی ہو تو اس کے لیے میرا باپ تم پہ پاگلوں کی طرح پیسہ بھی بہا رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ شاہویز میر ہے جو یہ سوچتا ہے کہ تم پیسوں کے لیے اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نہیں، علیہ میر ہوں، یہ بیوقوف کسی اور کو بنانا اچھے سے جانتی ہوں سب۔ علیہ میر تھی، اس کی خوبصورت آواز سے شعلے لپک رہے تھے۔ املیہ نے پوری آنکھیں پھاڑ کے شاہویز کو دیکھا۔ لینا کا چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا، اس نے لمبا گونٹ بھرا۔ علیہ میر بلا تھی، خوبصورت بلا۔ لینا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ شاہویز نے گھبرا کر فون پکڑا اور باہر چلا گیا۔ املیہ ڈری ڈری آنکھوں سے لینا کو دیکھ رہی تھی جو کہ کسی سوچ میں گم تھی۔ علیہ میر یار تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کیا؟ شاہویز کا سر چکرا گیا تھا۔ مجھے ایموشنل کرنے کی ضرورت نہیں شاہویز میر، میں نے اچھے برے سارے وقت دیکھے ہیں۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا میں 6 سال کی تھی جب بابا ماما سے لڑ کر چلے گئے تھے، میں تب بھی ہار نہیں مانی، بابا کو واپس میں لے آئی۔ ماما اور بابا کے درمیان سب ٹھیک میں نے کیا، روحا کو میں نے بچایا، جان کی پریتے سے شادی میں نے کروائی، اور کیا کیا بتاؤں تم کو؟ تمہیں یہاں آئے سال بھی نہیں ہوا، میں نے یہاں زندگی کے 25 سال گزارے ہیں، اس نے آرام سے کہا تھا۔ اور ایک بات وہ دوبارہ بولی، اگلے 10 دن میں تم لوگ مجھے باہر نہ نکلوا سکے تو پھر میں خود اپنے طریقے استعمال کروں گی۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی اندر ہوتا تو علیہ میر ابھی تک جان پہ کھیل کے باہر نکلوا چکی ہوتی، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ شاہویز نے تھک کے سیل فون کان سے ہٹایا۔ یہ کیس علیہ میر کا تھا، کسی عام انسان کا نہیں۔ پتہ نہیں اس جیسی لڑکی میر خاندان میں پیدا کیسے ہو گئی۔ لینا کے گھر سے تھک کر نکل کر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ شاہمیر کی کال آ گئی تھی۔ ہاں بولو شاہمیر، شاہویز نے کہا تھا۔ گاڑی املیہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ اچھا تم رکو وہیں، ہم آ رہے۔
اس نے کسی جگہ کا بتایا تھا۔ شاویز نے املیہ کو کہہ کر گاڑی کا رخ اس کی طرف کروایا تھا۔ شاویز مختصر کر کے کہانی املیہ کو بتا چکا تھا۔ وہ نارمل تھی یا نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، شاویز سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کھلی پرسکون جگہ پہ انہیں شاویز ایک بینچ پہ بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ املیہ نے گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کی اور دونوں اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم سب لوگ مجھے اور کتنی سزا دو گے۔ شاہمیر کا چہرہ غصے سے تپا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ شاویز اب مسائل سے تکنے لگا تھا۔ جب میں لاپرواہ تھا تو محترمہ ہادیہ میر ہر چیز قربان کرنے پہ تلی تھی، اور اب کتنی کوشش کر چکا ہوں، بات کرنے کو تیار نہیں۔ اوپر سے کہا شاہمیر کون ہے؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے؟ رف سے حلیے میں زخمی منہ کے ساتھ بیٹھا وہ الجھا ہوا تھا۔ گھر کا سب سے ڈیسنٹ، سوبر اور ڈیشنگ لڑکا محبت میں الجھا بیٹھا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے املیہ تم نے عہد کر لیا ہے ہمارے ساتھ رہو گی۔ سنو کہیں تم ہماری بچھڑی کوئی رشتہ دار تو نہیں ہو؟ شاہمیر کا غصہ اب املیہ کی طرف مڑا۔ شاہمیر تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں یہاں چپ کر کے بیٹھی ہے، تیرا جو دل کرتا تو بولتا جاتا ہے، میرے تیرے کو کبھی کچھ کہا کیا؟ املیہ بھی غصے میں آ گئی تھی۔ تو تم اپنا اتنا سارا کام چھوڑ کے یہاں کیا کر رہی ہو بتاؤ؟ شاہمیر اس کی طرف مڑا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، ایک طرف املیہ ایک طرف شاویز۔ اب اس کا رخ املیہ کی طرف تھا۔ املیہ تھوڑا دور ہٹی، شاہمیر کی آنکھیں وہ اپنا آپ بھولنے لگتی تھی، اور ستم یہ کہ ان آنکھوں میں کوئی اور بستا تھا، مگر وہ املیہ تھی، اس کی اپنی سوچ تھی، اپنے طریقے تھے۔ اب چپ کیوں ہو میڈم، بتاؤ ذرا۔ شاہمیر نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ چپ۔ املیہ نے شاویز کو دیکھا تھا تو اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش ہونے کو کہا تھا۔ اچھا شاہمیر اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اگر ہادیہ ایسے کر رہی تو یقیناً وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور میں کیا کر سکتا؟ شاویز جو بھی ہوتا بہن کے ساتھ تھا۔ بات سنو شاویز، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، وہ خود پہ جبر کر رہی ہے، میں تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ حیدر نے مجھے صاف کہا تھا کہ جب وہ خود پہ جبر کرتی ہے تو یہ چیز اسے دماغی طور پہ نقصان دیتی ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہمیں ہادیہ کو اچھے سے ڈیل کرنا ہوگا، اور سچ یہ بھی ہے کہ نہ میں اسے کھو سکتا ہوں نہ تم۔ شاہمیر سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر کیا کروں میں؟ شاویز پہلے علیہ کی باتیں سن کر پریشان تھا، اب شاہمیر اور ہادیہ کے مسائل۔ وہ کرتا بھی تو کیا کرتا؟ میرا خیال ہے دا جان اور سب لوگوں کو بتا کر مجھے ہادیہ کا ہاتھ مانگ لینا چاہیے، اگر تم اجازت دو تو۔ اس بار شاہمیر جھجکا تھا۔ کیا مطلب ابھی؟ شاویز نے حیرت سے کہا۔ اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ شاہمیر نے کندھے اچکائے۔ اس کی نظر سامنے اٹھی املیہ جو وہاں کچھ دور کینڈیز خرید رہی تھی، بڑی ساری گلابی کینڈی اس کے چہرے کے ساتھ میچ ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی پتہ نہیں کہاں سے ٹپکی ہے، اس نے خود کلامی کی۔ اب وہ ہنستی مسکراتی 3 کینڈیز لے کر واپس آ رہی تھی۔ ہم آج ہی ایک ویڈیو کال کرتے ہیں اور گھر والوں کو سب بتا دیتے ہیں، نہ جانے یہاں کب تک معاملات درست ہوں۔ شاویز کی نظریں اب شاہمیر پہ تھی۔ یہ لو دونوں کینڈیز کھاؤ، بڑے مزے کی ہیں۔ املیہ نے ان کی طرف کینڈیز بڑھائی۔ شاہمیر نے ہنکار بھرا۔ شاویز مسکرا دیا، اس نے کینڈی پکڑ لی۔ شمیر تو نہیں کھائے گا کیا؟ املیہ نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہیں بچہ نظر آتا ہوں کیا؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ تو ویز کیا بچہ ہے؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اس دفعہ شاہمیر مسکرا دیا۔ حد ہے یار، میں تو اس لیے پکڑی کہ بچی کا دل نہ ٹوٹے۔ شاویز بیچارہ شرمندہ ہوا۔ چل ٹھیک ہے شمیر، میں تیری بھی کھا لے گی۔ وہ ایک بائٹ اپنی کینڈی سے لے رہی تھی، ایک شاہمیر کے نام پہ جو آئی تھی اس سے۔ اگر کینڈیز کا کیس حل ہو گیا ہو تو میری بھی بات سن لو کوئی۔ شاہمیر نے دوبارہ اپنا مسئلہ چھیڑا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو شاہمیر؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارا آن لائن نکاح کروا دوں؟ شاویز کا بس چلتا تو اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ یار حد کرتے ہو تم بھی، نکاح نہیں کم سے کم چھوٹی سی منگنی کروا دو۔ آج کل کیا کیا نہیں ہو رہا آن لائن، میرا تو مستقبل خطرے میں ہے۔ شاہمیر ہادیہ کو کھونے کے ڈر سے واقعی باولا ہو رہا تھا۔ اچھا تو جب تیرے میرے کے ساتھ تیرا میرا گھوم رہے تھے تب یہ چھوٹی سی منگنی نہیں یاد تھی؟ ہاں بولو۔ شاویز کی بھی بہن تھی آخر، مگر پیارا شاہمیر بھی تھا۔ تو میرے کو بیچ میں کیوں لاتا ہے ویز؟ ایک تو میرے کو پہلا غم لگا کھڑا ہے، اوپر سے تو میرا عزت بنا رہا۔ املیہ اور خاموش رہے، اس کے لیے تاریخ ایک نئی کتاب مانگتی تھی۔ یار تم ایک بار تیرا میرا بند کرو اور میرے کو بس میرا سوچنے دو۔ وہ جو وہاں پاکستان میں بیٹھی ہے اس میں عطل کے نام پہ بھی بس آنسو موجود ہیں، وہی بہا رہی ہوگی۔ شاہمیر نے املیہ کے ساتھ ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ املیہ کی آنکھوں میں پانی آیا مگر وہ کھل کر ہنستی تھی۔
تم میری بہن کے بارے یہ بات کر رہے ہو، تمہیں یہ سوچنا چاہیے اس کا بھائی یہاں موجود ہے۔ شاویز کو اپنا ویراپا بھائی پن یاد آیا۔ اچھا تو کیا اب میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑوں کہ مسٹر شاویز خدا را میری اپنی بہن کے ساتھ چھوٹی سی آن لائن منگنی کروا دیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میرا دل یہاں رہے گا نہ دماغ۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا اور کیا اظہار کروں؟ شاہمیر تو تب ہی گیا تھا، آن لائن چھوٹی سی منگنی۔ املی اور شاویز نے تھک کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سامنے کھڑے لڑکے کا دماغ چل گیا تھا، لگتا ہے اس پہ واقعی ہادیہ کا اثر ہو گیا۔ شاویز نے کن پٹی دباتے ہوئے املی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ ہنس دی۔ شاویز نے اس کی املی کی آنکھوں میں اور پھر چہرے کو دیکھا، وہ شاہمیر کو دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ روم کی عورتیں جیسی بھی تھی بہت مضبوط۔ اچھا تمہارا کچھ کرتے ہیں، چلو پھر گھر۔ شاویز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ میرے کو کلب پہنچنا ہے، وہ گندا مائیکل پہلے میرے کو شک سے دیکھتا۔ اب تو میرے کو بتا دینا شاہمیر جب تو نے آکاش کی طرف جانا ہو۔ املیہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، مجھے تو کسی کام سے ابھی جانا، میں تھوڑی دیر میں گھر آتا ہوں۔ شاہمیر بھی پھر کرتے ہیں کچھ۔ شاویز نے شاہمیر کو گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ ہادیہ کے لیے اسے اپنے شاندار سے کزن کی بتابی اچھی لگی تھی۔ شاہمیر کوئی 100 بار شاویز سے پوچھ چکا تھا، میری اور ہادیہ کی ایج کا فرق تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ جب وہ دونوں راضی تھے تو شاویز کو کیا مسئلہ ہوتا، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ شاہمیر کو اعتماد دے۔ شاہمیر کیا تم میرے کو کلب تک چھوڑ دے گا؟ تیرے کو ادھر سے گزرنا نا؟ املیہ نے ڈر کے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، آ جاؤ۔ اب املیہ کو سب پتا تھا، وہ اب کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ املیہ کا دل کیا سوچتا یا جو بھی۔ وہ اب مطمئن تھا اس کے حوالے سے۔ تم ہادیہ کے بارے کچھ نہیں پوچھو گی کیا؟ ایسے تو بڑی سوال کرتی، شاہمیر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے نے دیکھی ہے، بہت پیاری اور اچھی ہے۔ املیہ سادگی سے مسکرائی۔ تم نے دیکھا مگر کہاں؟ شاہمیر نے اس کو دیکھا، وہ ویز کے موبائل سے میرے نے دیکھا۔ کیا تیرے کو برا لگا شمیر؟ اس کی سب آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ شاہمیر اسی کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے ترس آیا تھا۔ ارے نہیں پاگل، بالکل نہیں برا لگا، وہ اپنی خوبصورت مسکان کے ساتھ بولا تھا۔ املیہ خوش ہو گئی۔ تو بہت اچھا ہے، وہ بول پن سے بولی تھی۔ شاہمیر نے کندھے اچکائے۔ چل میں اب جاتی ہے، میرے کو بتا دینا جو ہو ٹھیک ہے، املیہ نے اترتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بتا دوں گا، شاہمیر نے کہہ کے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی تھی۔